اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی اکانومی اور FATF کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں۔ ماہرین جہاں اس کمی کے اسباب پر بحث کر رہے ہیں، وہیں پر وہ خبردار بھی کر رہے ہیں کہ اگر حکومت نے مؤثر پالیسی نہ اپنائی تو ملک کی معیشت کو زبردست نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے نہ صرف ادائیگیوں کا توازن بری طرح سے متاثر ہو سکتا ہے، بلکہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچ سکتی ہے، جس کے پاکستانی معیشت پر بہت ہی منفی اثرات ہوں گے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF نے پاکستان کو حال ہی میں اپنی گرے لسٹ سے نکال دیا ہے۔ یہ فیصلہ FATF نے 20 اور 21 اکتوبر کو پیرس میں منعقد ہونے والے 2 روزہ اجلاس کے اختتام پر کیا۔ FATF کے صدر T راجا کمار نے کہا کہ پاکستان نے 35 سفارشات پر بہتر انداز میں عمل کیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں تنظیم کے رکن ممالک کے نمائندوں کے علاوہ IMF، ورلڈ بینک اور یونائیٹڈ نیشنز جیسی تنظیموں کے نمائندے بھی بطور مبصر شریک ہیں۔ جون سن 2022 میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کی مد میں اصلاحات کی ہیں، اور اب FATF کی ٹیم کی جانب سے پاکستان کا دورہ کر کے اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے یہ اقدامات مستقبل میں نافذ العمل رہ پائیں گے یا نہیں۔ FATF کی ٹیم اگست کے آخر میں پاکستان کے 5 روزہ دورے پر آئی تھی، اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر ہی پاکستان کے گرے لسٹ سے اخراج کا حتمی فیصلہ ہونا تھا۔ FATF کیا ہے؟ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا قیام سن 1989 میں عمل میں آیا تھا۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد بین الاقوامی مالیاتی نظام کو دہشت گردی، بلیک منی کو وائٹ کرنے اور اس قسم کے دوسرے خطرات سے محفوظ رکھنا، اور یہ تنظیم اس مقصد کے لیے قانونی، انضباطی اور عملی اقدامات کرتی ہے۔ FATF کے 35 ارکان ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، چین اور انڈیا بھی شامل ہیں، البتہ پاکستان اس تنظیم کا رکن نہیں ہے۔ اس کے ارکان کا اجلاس ہر 3 برس بعد ہوتا ہے، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جاری کردہ سفارشات پر کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے۔ گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کیا ہے؟ FATF خود کسی ملک پر پابندیاں عائد نہیں کرتا، تاہم اس فورس کے رکن ممالک خلاف ورزی کرنے والے ملکوں پر اقتصادی پابندیاں عائد کر سکتے ہیں۔ اس فورس کی طرف سے مختلف ممالک کی نگرانی کے لیے لسٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جنہیں گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کہا جاتا ہے۔ بلیک لسٹ میں ان ہائی رسک کنٹریز کو شامل کیا جاتا ہے جہاں متعلقہ قوانین اور ضوابط میں سقم موجود ہوں۔ ان ممالک کے حوالے سے قوی امکان یہ ہوتا ہے کہ ٹاسک فورس کے رکن ممالک ان پر پابندیاں عائد کر سکتے ہیں۔ گرے لسٹ میں ان ممالک کو رکھا جاتا ہے جن کے قوانین اور ان کے نفاذ میں مسائل ہوں، اور وہ FATF کے ساتھ مل کر ان قانونی خامیوں کو دور کرنے کا اعادہ کریں۔ شمالی کوریا اور ایران اس وقت اس فورس کی بلیک لسٹ میں شامل ہیں، جن پر اقتصادی پابندیاں عائد ہیں۔ گرے لسٹ میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کو بین الاقوامی قرضوں تک محدود رسائی حاصل ہوگی۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں کب شامل کیا گیا؟ یاد رہے کہ پاکستان سن 2012 سے سن 2015 تک FATF کی گرے لسٹ کا حصہ رہ چکا ہے، اور پھر سن 2018 میں اسے دوبارہ اسی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اس کی وجہ پاکستان کی جانب سے اس عالمی ادارے کو دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات سے متعلق مطمئن نہ کر سکنا بتائی گئی تھی۔ مارچ سن 2022 میں ہونے والے نظر ثانی اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان نے سفارشات کی تکمیل میں خاصی پیش رفت کی ہے، تاہم چند نکات پر مزید پیش رفت کی ضرورت ابھی بھی موجود ہے۔ جون سن 2022 میں ہونے والے FATF کے پلینری اجلاس میں پاکستان کی سن 2018 اور سن 2021 کی کارکردگی پر بحث ہوئی تھی، اور ان اقدامات کا جائزہ لیا گیا جو پاکستان نے FATF کی سفارشات کی بنیاد پر کیے تھے۔ پاکستان نے گرے لسٹ سے اخراج کے لیے کیا اقدامات کیے؟ پاکستانی حکام کے مطابق اب FATF کی سن 2018 میں دی گئی تمام 27 سفارشات پر عمل درآمد کمپلیٹ ہو چکا تھا، جب سن 2021 میں FATF کے ذیلی شاخ ایشیا پیسیفک گروپ APG کی جانب سے دیے گئے 7 نکات میں سے 6 کو قبل از وقت مکمل کیا گیا۔
واضح رہے کہ سن 2020 میں پاکستان نے منی لانڈرنگ کے خلاف قانون میں ترمیم بھی کی تھی تاکہ مزید کارروائی کی جا سکے، لیکن سن 2021 کے ریویو میں FATF کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قانونی کارروائی اور منی لانڈرنگ کے مقدمات میں پیش رفت کی مزید مثالیں سامنے لانے کو کہا گیا تھا۔ سن 2022 میں مارچ میں اور اس سے پہلے سن 2021 میں منی لانڈرنگ کا جائزہ لینے والے ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کو اپنی دوسری فالو اپ رپورٹ میں مزید نگرانی کی فہرست میں شامل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ادارہ گاہے گاہے پاکستان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہا۔ ادارے کی جانب سے پاکستان کو یہ باور کرایا جا چکا تھا کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کے خلاف قانون سازی کے ذریعے ہی پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جا سکتا ہے۔ سن 2021 کی رپورٹ کے مطابق ادارے نے فروری سن 2021 میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ 3 اہم ترین سفارشات کی تکمیل کرے جن میں دہشت گردوں کو سزا، ان معاملات کی قانونی چارہ جوئی اور مالی معاونت پر پابندیاں شامل ہیں۔ ان تمام سفارشات میں ایک نکتہ رہ گیا تھا جس میں FATF نے دہشت گردوں کے خلاف قانون سازی اور ان کو ملنے والے مالی معاونت کی تفتیش کرنے پر بھی زور دیا تھا۔ اسی سلسلے میں ادارہ پاکستان سے دہشت گردوں کی مالی معاونت پر پابندی کے قانونی اطلاق کا ثبوت بھی مانگتا رہا۔ پاکستان کو مستقبل میں گرے لسٹ سے باہر رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ FATF کی گرے لسٹ میں ہونے کے 2 حصے تھے، جن میں ایک تو مالیاتی نظام کو مضبوط کر کے منی لانڈرنگ کا سدباب کرنا تھا اور دوسری طرف داخلی سطح پر ان افراد اور ان تنظیموں کے خلاف گھیرا تنگ کرنا تھا جو عالمی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ ایسی تنظیمیں اور افراد اگر نئے روپ میں سامنے آئے اور دوبارہ پاکستان میں آپریٹ کرنے لگے تو بعید نہیں کہ ایک مرتبہ گرے لسٹ سے باہر نکلنے کے بعد ہم دوبارہ بھی اس لسٹ میں جا سکتے ہیں۔ پاکستان نے اس حوالے سے اپنے مالیاتی نظام کو بہت تگ و دو کے بعد FATF کی سفارشات سے ہم آہنگ کیا، مگر زمینی صورتحال کو بھی قابو میں رکھنا اتنا ہی اہم ہوگا جتنا کہ مالیاتی نظام کو۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ایک ایسے وقت پر خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں جب ملک پہلے ہی سیلابوں سے ہونے والے $30 بلین سے زیادہ کے نقصانات کے باعث مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے مزید 90 لاکھ سے زائد شہری خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ اس قدرتی آفت نے گندم، کپاس، چاول اور سبزیوں سمیت کئی طرح کی فصلوں کو تباہ کیا ہے جو اب پاکستان کو درآمد کرنا پڑیں گی، اور اس درآمد کے لیے بھی کافی زر مبادلہ موجود ہونا ضروری ہے۔ موجودہ مالی سال کے دوران پاکستان کو اپنے مالیاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے کم سے کم $32 سے $34 بلین کی بیرونی فائنانسنگ کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد کو ابھی تک صرف $2.23 بلین ہی مل سکے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خراب مالیاتی صورتحال میں کچھ بہتری زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے آئے گی، کیونکہ آئندہ دنوں میں پاکستان کو مزید چند اداروں سے زر مبادلہ ملنے کی امید ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر غیر ضروری درآمدات کو روکا نہ گیا اور بیرونی تجارت کے لیے ڈالر پر انحصار کم نہ کیا گیا تو ملک دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دو طرفہ اور کئی طرف محاذ پر ڈالر کے بہاؤ میں کمی آئی ہے، جس سے ڈالر کے ملکی ذخائر بھی کم ہو گئے ہیں۔ جون کے آخر سے لے کر اب تک $2.2 بلین کم ہوئے ہیں اور اس وقت پاکستان کے پاس $7.6 بلین موجود ہیں، جن میں سے پاکستان صرف 40 دن تک کی درآمدات کے لیے ادائیگیاں کر سکتا ہے۔ دراصل یہ ذخائر کم سے کم 3 ماہ تک کی درآمدات کی ادائیگیوں کے لیے ہونے چاہیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق قرضوں کی ادائیگی کی وجہ سے بھی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اس بحران کا حل کیا ہے؟ بعض ماہرین کے مطابق پاکستان کو امریکی ڈالر میں خرید و فروخت کی اپنی روایت کو توڑنا چاہیے۔ کئی ممالک پاکستان کے ساتھ مقامی کرنسی میں تجارت کرنے پر تیار ہیں۔ روس مقامی کرنسی میں بھی پاکستان کے ساتھ تجارت پر آمادہ ہے اور بارٹر ٹریڈ بھی کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پاکستان ڈالر کے بغیر تجارت کر سکتا ہے وہاں ڈالر کے بغیر ہی تجارت کی جائے تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر کم نہ ہوں۔ کئی ماہرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بیرونی سرمایہ کاری کی صورت میں ان ذخائر میں کمی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دو طرفہ اور کئی طرفہ ایجنسیوں سے مالی مدد لینے کے علاوہ دوست ممالک جیسے کہ سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات وغیرہ سے بیرونی سرمایہ کاری کی درخواست بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی کمرشل بینکوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔